اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ سجدہ آیت نمبر 5 سے ہے جی۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے اعتبار سے اپنی قیام گاہ کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں، اور آج کی اگلی آیت اس کو مزید توثیق کرتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر فیصلے کی، ہر فیصلے کا وہ حکم صادر کرتا ہے من السماء، کہاں سے؟ من السماء، یہ تو نہیں کہا نا کہ ہر طرف سے، من السماء کہاں سے؟ آسمان سے۔ کس طرف؟ الی الارض، زمین کی طرف۔ تو یہ دوسری توثیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہیں، وہاں سے ہر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ تدبیر کرتے ہیں۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی اللہ نے کہا کہ اس رات کیا ہوتے ہیں؟ تمام فیصلے جو ہے نا، اور کیا فرشتے اللہ کا حکم لے کے اترتے ہیں۔ اگر اللہ زمین پر ہی ہوتے تو پھر فرشتے آسمان سے حکم لے کر کیوں اترتے؟ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتے، جو فیصلہ کرتے، جن فرشتیوں کی ڈیوٹیاں، جو تقدیر لکھی جاتی، جو کچھ ہوتا، ٹھیک ہے، وہ فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو صادر فرماتے اور فرشتے نیچے آتے ہیں۔ تو فرمایا آسمان سے زمین کی طرف سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ثم یعرج، پھر بلند ہوتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ، اور اس دن کی مقدار، الف سنۃ، 1000 سال، مما تعدون، جو تم گنتی کے کرتے ہو نا تو 1000 سال لگتے ہیں۔ فرشتے یہ حکم یوں لے کے آتے ہیں۔ غیر فرشتوں کو اگر یہ سفر طے کرنا پڑے نا تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 1000 سال، زمین سے آسمان۔ جی 1000 سال جو ہم، اللہ نے کہا مما تعدون، جو تم، ٹھیک ہے، 1000 دن نہیں، 1000 سال۔ یہ ایک چکر ہے جو اگر غیر فرشتوں میں جو اور کوئی مخلوق اگر اوپر جائے اور اوپر نیچے آئے تو اس کو 1000 سال لگے گا اس بلندی کی رفت تک پہنچنے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا یہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے حکموں کو، احکامات کو نیچے بھیجتے ہیں۔ ذالک، یہ تعریف ہے تمہارے رب کی، عالم الغیب، وہ غیب کی خبروں کا علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، والشہادہ، اور جو چیز ظاہر ہے وہ بھی اسے معلوم ہے۔ جو تم بولتے ہو وہ سنتا ہے، جو نہیں بولتے وہ جانتا ہے۔ 7 پردوں میں جو کرتے ہو وہ واقف ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہر غیب کی چیز کو اور ہر شاہد کی چیز کو جانتا ہے۔ کیوں؟ العزیز، وہ غالب ہے، جو غالب ہو جائے نا پھر سب مغلوب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الرحیم، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور رحیم کی صفت میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کا تعلق صرف اور صرف مومنین سے ہے جو قیامت کے دن اس صفت سے بہرہ مند ہوں گے۔ دنیا میں رحمان کی صفت ہے رب کی، جس سے کافر بھی، اس کے نافرمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور فرما بردار بھی، لیکن قیامت کے دن الرحیم کی صفت مومنین کو میسر آئے گی، جو رب نے کہا اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ قیامت کے دن رحم اگر کرے گا تو مومنین پر کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجیے، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اچھا جی، الذی احسن، اللہ وہ ذات ہے، احسن، احسن کہتے ہیں سب سے بہترین، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کی کاپی کوئی نہ کر سکتا، ٹھیک ہے۔ الذی احسن، سب سے بہترین، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس نے تخلیق کیا، جو چیز اس نے تخلیق کی ہے نا وہ سب سے بہترین کی ہے۔ اگر کوئی انسان ایسی چیز بنانا، آج بھی دیکھیں بناتے ہیں، مہینے بعد فالٹ نکل آتے ہیں، بہترین سے بہترین چیز بناتے ہیں،
مہینے بعد کیا ہوتا ہے پتہ لگا جی یار یہ چیز ہے، چلیں اب اگلا نیا آئی فون کا ماڈل نکالیں گے نا تو اس میں اس کمی کو دور کر دیں گے، پھر آئی فون 15 آتا ہے پتہ لگتا ہے اس میں بھی کچھ رہ گیا، اور چلیں اب رہ گیا تو 16 میں ڈال دیں گے۔ پرفیکشن جو ہے وہ انسان کر ہی نہیں سکتا، پرفیکشن صرف اور صرف اللہ کو لائق ہے۔ اس نے ہر چیز کو پرفیکٹ پیدا کیا، بہترین پیدا کیا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ، اور اس نے ابتدا سے تخلیق کیا، الانسانی، انسان کو، من طین، مٹی سے۔ تین کون سی مٹی ہوتی ہے جی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، تین خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، ڈسٹ۔ جب اس ڈسٹ میں پانی مل جائے تو کیچڑ جو بنتا ہے نا، تین لازب، جو کپڑوں پہ چپک جاتا ہے، اس کو تین کہتے ہیں۔ ایسی مٹی جس کے اندر پانی کو مکس کر کے کیچڑ بنایا جائے، پھر جب وہ سوکھ جاتی ہے تو پھر وہ آگے اس کا نام حمائم مسنون ہوتا ہے، اور پھر وہ فخار بنتے ہیں، پھر وہ سلسال بنتی ہے، اور پھر فخار بنتی ہے۔ یہ مٹی کے مختلف نام ہیں اپنی شکل و صورت جو ہم پیچھے سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا ہم نے انسان کو کیچڑ والی مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ ثم جعل، یعنی یہاں سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کی نسل کو بڑھانے کا جو طریقہ بتایا وہ اگلی آیت میں ہے۔ ثم جعل نسلہ، پھر ہم نے بنائی ان کی نسل کو، من سلالۃ، ایک نچوڑ سے، من ماء، جو پانی ہوتا ہے، مہین، بڑا حقیر اور بڑا کمزور۔ آدم کو تو مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد جو آدم سے نسل نکالی اس کا جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ نکاح کے بعد ازدواجی زندگی میں انسان کو ایک ایسے حقیر قطرے سے پیدا کیا کہ جو کپڑے پہ لگ جائے نا تو ہمیں کپڑے دھونے پڑ جاتے ہیں۔ اس حقیر قطرے کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا۔ ثم سواہ، پھر اللہ نے درست کیا اس قطرے کو، وَنَفَخَ فِيهِ، درست کیسے کیا جی؟ پورا انسان بنا دیا۔ اس سے بھی آپ سنیں گے کیسے درست کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور جب وہ بچہ بن گیا تو اس کے اندر روح کو پھونک دیا گیا۔ پہلے 3 مہینے بچے میں کوئی مومنٹ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب وہ مکمل ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر اس میں روح پھونک دیتی ہے، دی جاتی ہے۔ وَجَعَلَ، پھر بنایا جاتا ہے، لَكُمُ السَّمْعَ، اس کے لیے سماعت کو، وَالْأَبْصَارَ، اور اس کی بصارت کو، وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس کے دل کو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قطرے سے انسان کی آنکھ بناتا ہے، انسان کے کان بناتا ہے، اور انسان کا دل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہی بہت تھوڑے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے اللہ نے کہا جن 3 چیزوں کا تذکرہ کیا نا، سماعت، بصارت اور دل، اللہ نے کہا بڑے کم ہیں تم میں سے جو ان سماعتوں کا، ان بصارتوں کا اور اپنے دلوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اکثر اپنی سماعتوں، اپنی بصارتوں اور اپنے دل کا غلط استعمال کریں گے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو جن کے دل، جن کی سماعتیں اللہ کی فرما برداری میں گزریں، اور جن کے جو ہے وہ آنکھیں بھی وہ دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، اور وہ نہ دیکھیں جو اللہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ہماری آخری آیت رکوع ختم ہو جائے گا۔ اب کفار کا ایک اعتراض ہے جی۔ اعتراض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جی کہ علم نہیں ہے نا تو اعتراض کیا جاتا ہے تاکہ علم، یعنی مثال کے طور پر مجھے نہیں پتہ، میں کہتا ہوں جناب آپ نے جو یہ بات کی ہے نا ہمیں غلط لگ رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب قرآن و حدیث سے دیں گے، پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ ہاں یار میں غلط تھا، تو میں اپنی کیا کر لوں گا؟ اصلاح۔ اعتراض کا دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ اعتراض اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ ڈھٹائی کے طور پر ڈھیٹ بن کر ایسی بات کہنا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے نہیں ماننا۔ یہ کفار کا ڈھیٹ پن ابھی آپ سنیں گے، اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے لگیں۔ یہیں پر ہم اپنا رکوع اور سبق ختم کریں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، أَإِذَا دَلَلْنَا، جب ہم
دلال کسے کہتے ہیں عربی میں؟ گمراہی کو، ٹھیک ہے نا. گم راہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گم جائے، اپنے اصل راستے سے کیا ہو جائے؟ گم. یہاں اللہ نے کہا کہ جب یہ کہتے ہیں دللنا فی الارض، جب ہم زمین میں گم جائیں گے، مطلب کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے جب انسان دفن ہوتا ہے تو 1-2 مہینے بعد اس کا گوشت شوشت کیا ختم، آہستہ آہستہ ہڈیاں بھی ختم. 30-40 سال بعد، یہ میں نے بہت ٹائم بتا دیا، ویسے 4-5 سال بعد کیا ہوتا ہے جی؟ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ زمین میں گم جاتا ہے. تو کافروں نے کہا جی جب ہم زمین میں گم جائیں گے، ٹھیک ہے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال ان کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، طنز کے لیے. اس کو دیکھو کہ ہم جب مٹی میں ختم ہو جائیں گے، اب یہ کہتا ہے ایک ایک ذرہ اکٹھا ہو کر دوبارہ کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا. اس کا جواب اللہ نے پیچھے کیا دیا جی؟ پہلے دوسرے سپارے میں اللہ نے کیا، جب تم تھے نا دنیا میں، تمہارا بھی کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تمہیں بے نام و نشان اگر پیدا کر سکتا ہے تو اب جب تم قبروں میں دوبارہ بے نام و نشان ہو جاؤ گے، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس نے صرف کن کہنا ہے، تم سب نے اٹھ جانا. آج سے 44 سال پہلے میرا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا. اور جب مر جاؤں گا تو مرنے کے اگلے 40 سال بعد جب گم ہو جاؤں گا، اسی طرح میرے ذرے کتے بلی بھی کھا جائیں، اگر آگ میں سڑ جائیں، دھماکوں میں اڑ جائیں، ہوا میں رہ جائے، پانی میں بہہ جائے، جہاں جہاں ہوگا اللہ نے کہنا کن، سب نے آ جانا. تو اللہ نے کہا یہ ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے کہا بل ہم، یہ سوال نہیں ہے، بل ہم، بلکہ یہ لوگ بلقائی، میری ملاقات، ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے، کافرون، انکار کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے مر کر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. یہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جواب دیں، یتوفاکم، تمہیں فوت کیا جائے گا، مارا جائے گا. اور یہ مارے گا کون؟ ملک الموت، تمہارے جو رب نے ڈیوٹی جس فرشتے کی رکھی ہے، ملک الموت، یعنی کہ کس فرشتے کا نام ہے جی؟ اسرائیل. ہاں ٹھیک ہے جی. ہاں 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 کیا؟ ہاں اسرائیل، ٹھیک ہے. تمہیں مارا جائے گا ملک الموت، وہ فرشتہ جو موت والا فرشتہ ہے، اسرائیل علیہ السلام، الذی وکلا، اس کو تم پر وکیل بنایا گیا ہے. وکیل کا مطلب وہ انتظار میں ہے کہ جب تمہاری گھڑی پوری ہو تو تمہیں ختم کر. ٹھیک ہے جی. وکلا، وکیل سے نکلا ہے. جب وکیل ہم کیا بناتے ہیں جی؟ جو ہمارا کیس لڑ رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا یہ فرشتہ تمہارا کیس اس وقت تک لڑ رہا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے جب تک تمہاری سانسیں برقرار ہیں. جب سانسیں ختم، یہ لے جائے گا تمہیں. ٹھیک ہے. وکلا بکم، یہ تم پر وکیل ہے، مسلط ہے، نگہبان ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمارا لوٹنا خیر کا کرے جی. اللہ ہمیں توحید کی حالت میں اپنے پاس، نبی کی فرما برداری میں اپنے پاس، اور ایک بلند ترین موت، شہادت کی موت کی زندگی میں اپنے پاس جو ہے نا، اور صالحین میں ہمارا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے.